اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے 22 نومبر کو ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے۔ اس جلسے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو سیاسی کشیدگی بڑھی ہے حکومت کے درمیان اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، آج ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے 22 نومبر کے جلسے ہی کے حوالے سے ہے۔ ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے 24 نومبر کو اور وہ سامنے آئی ہے آج۔ تبصرہ ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب فدا خٹک صاحب۔ آپ نیو نیوز اور روزنامہ نئی بات کے پشاور میں بیورو چیف ہیں۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے آپ صدر ہیں۔ بہت شکریہ فدا خٹک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک تو ہم اگر پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے مختصراً بات کریں کہ وہ جلسہ جس پر مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جلسہ تھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناکام جلسہ تھا۔ آپ کی نظر میں یہ کامیاب جلسہ تھا یا ناکام جلسہ تھا؟ بہت شکریہ فدا عادل۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اس جلسے کے لیے کافی امیدیں تھی اپوزیشن کو۔ پی ڈی ایم اس حوالے سے کافی تیاریوں میں تھی پہلے سے کہ پشاور کا جلسہ جو ہوگا ایک ایسا پاور شو ہوگا جو کہ یہ جو ڈرائیو ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کی، مشترکہ اپوزیشن کی جو احتجاجی تحریک ہے، اس کو اس جلسے سے ایک بہت زیادہ بوسٹ ملے گی۔ اور ہے بھی اس طرح کیونکہ پی ڈی ایم میں جو شامل جماعتیں ہیں، جس طرح مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے، جس طرح عوامی نیشنل پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، اور کسی حد تک پی ایم ایل این ہے، پشاور کو ان پارٹیوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ نہ صرف پشاور بلکہ خیبر پختونخوا میں ان پارٹیوں کا، جن کا میں نے ذکر کیا، کافی ووٹ بینک ہے، اور ہر الیکشن میں یہ پارٹیاں جو ہیں اپنی حیثیت منواتی رہتی ہیں۔ جہاں تک جلسے کی کامیابی یا ناکامی کی بات ہے، تو اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ حکومت نے اور اپوزیشن نے دونوں نے اس جلسے کو کامیاب یا ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ دونوں نے اپنی کوششیں بھرپور کوششیں کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے کے دن جب جلسہ کرنے کی بات ہوئی تو حکومت نے جلسہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ 20 تاریخ کو جلسے سے 2 دن پہلے ڈی سی پشاور نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ واضح کیا کہ یہاں پہ جلسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن نے کہا کہ ہم جلسہ کریں گے۔ پھر جب جلسے کا روز آیا، یعنی 22 نومبر کو، ہم نے دیکھا کہ پشاور آنے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں، اس میں ہم موٹر وے کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ تقریباً بند کر دی گئی۔ بہت سی جگہوں پہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ کوہاٹ روڈ کی طرف سے جنوبی اضلاع کے جو قافلے آ رہے تھے، تو وہاں پہ راستے میں متنی اور بڑا بیر کے مقام پہ سڑکوں پہ رکاوٹیں کھڑی کر کے، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبے کے دیگر اضلاع سے قافلے بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن ان کو پشاور کے اندر جلسہ گاہ تک جانے نہیں دیا گیا۔ یس، بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جلسہ گاہ پہنچنے تک بہت زیادہ رکاوٹیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حکومت کی جانب سے یہ کافی پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ چونکہ کووڈ-19 کا دور ہے اور اس کی دوسری لہر چل رہی ہے، تو یہ جلسہ جو ہے اس کے پھیلاؤ کا سبب بنے گا اور عوام جو ہے اس میں شرکت نہ کرے۔ باقاعدہ اس حوالے سے میڈیا پہ ایک کمپین چلائی گئی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ بھی انہی دنوں میں جاری کیا گیا کہ خدا نخواستہ پشاور سمیت 3 شہر انہوں نے یاد کیے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلسے کے دوران، جلسے کے دن موبائل فون بند اس علاقے میں، انٹرنیٹ سروسز بند، ٹرانسپورٹ تو ویسے بھی بند تھی۔ تو اس کے باوجود اگر ہم جلسے کو دیکھیں تو وہاں پہ ایک جو غیر جانبدار آزاد ذرائع ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ اس کا اندازہ لگایا کہ کتنے لوگ وہاں پہ آئے تھے، تو 25 سے 30 ہزار لوگ وہاں پہ موجود تھے جلسہ گاہ میں۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جلسہ یقیناً جتنا لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید اس میں اللہ کے اس کے قریب لوگ ہوں گے، اتنے لوگ تو نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی قابل ذکر لوگ تھے،
اور کافی بڑا جلسہ تھا۔ ٹھیک، اور اس میں یہ جو کنٹینرز لگائے گئے تھے، راستے بند کیے گئے تھے، اس کی بنیادی جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو آنے سے روکا جائے تاکہ کورونا نہ پھیلے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کورونا کوئی اس حوالے سے کورونا کوئی ایشو تھا بنیادی طور پر کہ کورونا پھیلے یا نہ پھیلے۔ اگر کورونا پھیلنے یا کورونا کو پھیلنے سے روکنے کوئی مقصد ہوتا تو جلسے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پشاور کے بازار تو کھلے تھے سارے، یہاں کے بازار کھلے تھے، ایون اسکول اور کالجز تعلیمی ادارے کھلے ہیں، یہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کھلی تھی۔ مطلب اگر ہم رکاوٹوں اور بندشوں کی بات کریں تو پورا پشاور تو کھلا تھا، لیکن مخصوص علاقہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ یہ کنٹینر بھی رکھے گئے تھے اور راستے بھی بند تھے۔ اچھا، اس میں کچھ مبصرین، کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اونرشپ کا مسئلہ تھا، یعنی ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت سے توقعات وابستہ کی ہوئی تھی کہ زیادہ خرچہ بھی وہ دوسری سیاسی جماعت کرے گی، زیادہ ورکر بھی وہ لائے گی۔ جیسے بیچ میں جلسے سے بہت پہلے میزبانی کا ایک جھگڑا جو تھا عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مابین رہا کہ اس جلسے کی میزبانی کون کرے گا، تو اونرشپ کا یہ جو ایک پوائنٹ تھا یہ بھی کار فرما رہا اس میں، اگر لوگوں کی کم تعداد کے حوالے سے ہم بات کریں۔ بالکل بالکل، یہی تو دیکھو، جلسے سے پہلے ہی جو یہاں پہ اپوزیشن تھی، اپوزیشن پارٹیوں میں یہ ایک ایشو رہا کہ بھائی جلسے کی میزبانی کون کرے گا۔ پھر جب اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کمیٹی کرے گی اس کی میزبانی مشترکہ طور پہ، جس میں تمام پارٹیوں کے اراکین شامل ہوں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح کراچی میں ہوا پیپل پارٹی میزبان تھی، یا کوئٹہ میں وہاں کی مقامی قوم پرست جماعتی تھی، یہاں پہ اس قسم کا وہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ایک پارٹی کو یہ ذمہ داری دی جاتی۔ تو یقیناً یہ اس حوالے سے یہ کمزوری نظر آئی، جلسے میں بھی نظر آئی۔ پھر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کو جلسہ میں لے کے آئی، لیکن سب سے زیادہ توقع عوامی نیشنل پارٹی سے تھی کہ پوری وادی پشاور، جس میں پشاور، مردان، چارسدان، نوشہرہ، سوابی شامل ہے، یہاں پہ ANP کا ایک طرح سے ہولڈ رہا ہے۔ اور اسی مقام پر جہاں پر PDM کا جلسہ ہوا، JUI نے بھی بڑا اجتماع کیا ہے اور کئی مرتبہ کیا ہے۔ بالکل، JUI نے حال ہی میں ختم نبوت ایک کانفرنس کی تھی، اس میں اس موجودہ PDM کے جلسے سے زیادہ تعداد میں لوگ تھے، اور ان کی جو 7 سالہ تقریبات ہوئی تھی وہ بھی یہاں پہ انہوں نے کی تھی۔ باقی انہوں نے پہلے بھی یہاں پہ جلسے کیے ہیں، اپوزیشن یہاں پہ بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن اس جلسے میں یہ ان کے درمیان ایک قسم کا وہ جو اتفاق کوارڈینیشن کی جو تھی نا، وہ کمی واضح طور پہ نظر آئی۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو حکمت عملی تھی، اگر سیاسی حوالوں سے ہم بات کریں، مختلف تھریٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو دیگر انتظامیہ کے ذریعے جو انتظامات کیے گئے، تو حکومتی حکمت عملی اس حوالے سے کامیاب رہی، کیونکہ اس سے پہلے صوبائی وزراء نے، وفاقی وزراء نے پشاور کے جلسے کے حوالے سے خصوصاً بیانات جاری کیے، بڑے سخت بیانات جاری کیے، اور یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے جلسہ کیا بغیر اجازت تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تو وہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ دیکھو، وہ ایک طرف تو وہ حکمت عملی تھی حکومت کی کہ انہوں نے ان کو منع کیا اور کہا کہ بھئی ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، اور یہ ہوا بھی۔ آج FIR سامنے آئی ہے جو کہ 24 نومبر کو درج کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود PDM کے مابین جو کوارڈینیشن یا جو رابطوں کا فقدان رہا ہے نا، اعتماد کا جو فقدان رہا ہے نا، اس نے بھی اس میں ایک رول ادا کیا ہے۔ حکومت نے تو اپنا رول ادا کرنا تھا، اس نے تو کیا، جو جلسے کو کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے اس نے جتنا بھی کرنا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے وہ تمام راہیں اور تمام طریقے جو ہے اپنے وہ استعمال کیے، لیکن خود PDM بھی جو ہے اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکی جس طرح کوئٹہ اور کراچی اور گجرانوالے کے جلسوں کو انہوں نے ہینڈل کیا۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو FIR کی تفصیلات ہیں میرے پاس، کہ جو 22 نومبر کا جلسہ تھا، اس کے جلسے کے خلاف، یعنی جلسے کے انعقاد پر جو منتظمین ہیں اس جلسے کے، ان کے خلاف یہ FIR درج کی گئی ہے، اور یہ تھانہ پہاڑی پورہ میں SHO ارباب نعیم کی مدیریت میں درج کی گئی ہے۔ اس میں اپوزیشن جماعتوں کے ذیلی جو صدور ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، یعنی بجائے
یہ کہ ظاہر ہے کہ ضلعی صدور کو زیادہ تر ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن اس میں ہم نے صوبائی قیادت قائدین کا نام نہیں دیکھا اس ایف آئی آر میں. اور اس ایف آئی آر کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مولانا مسکین شاہ ہیں، مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ہیں راشد محمود داؤدزئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک سعید، قومی وطن پارٹی کے الحاج ملک محمد سلیم، اے این پی کے ملک فرحاد یہ شامل ہیں. اور ایف آئی آر میں ایپیڈیمک کنٹرول اینڈ ایمرجنسی ریلیف ایکٹ اور اسلحے کی نمائش کے دفعات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں. ایف آئی آر میں درج کیا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے کورونا پھیلاؤ کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہیں دی، پھر بھی جلسہ کیا گیا، اور اس میں اسلحے کی نمائش اور ساؤنڈ سسٹم سمیت دیگر اشیاء کا غیر قانونی استعمال بھی جواز بنایا گیا ہے. جب بلاول بھٹو زرداری کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا اور جب یہاں کی پی کے 78 سے منتخب ہونے والی جنرل سیٹ پر عوامی نیشنل پارٹی کی ترجمان سمر ہارون بلور کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو حکومت کی طرف سے کہا گیا، حکومتی عہدیداروں کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسے کا نتیجہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جلسے میں تو مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے، امیر مقام صاحب بھی موجود تھے، مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، دیگر جو پارٹیوں کے قائدین تھے وہ بھی موجود تھے. جلسے سے پہلے ایک زہرانے میں انہوں نے بلور ہاؤس میں شرکت کی، ابھی تک ان کو کورونا نہیں ہوا. تو کیا اس طرح کی جو حکمت عملی ہے حکومت کی طرف سے ہے یا اس قسم کی جو ایف آئی آر ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کورونا کے خلاف جو آگے کی مہم چلائی جانی چاہیے وہ متاثر ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے، ایف آئی آر جو ابھی سامنے آئی ہے وہ 24 نومبر کو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور کل تک صوبائی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس حوالے سے کوئی قانونی کارروائی کریں گے یا نہیں کورونا کے حوالے سے. اس کی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ حکومت کا یہ دعویٰ اگرچہ رہا ہے کہ 22 نومبر کے جلسے سے پشاور میں کے بعد پشاور میں کورونا کیسز بڑے ہیں اور پشاور متاثرہ شہروں میں ٹاپ پہ ہے. بالکل، لیکن کل تک یہ صوبائی وزراء کہہ رہے تھے، کل بھی صوبائی جو وزیر ہیں اطلاعات کے کامران بنگش نے یہی کہا کہ ہم اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے کارروائی ہوگی. لیکن یہ ایف آئی آر جو ہے 24 کو درج ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4-5 دن تک یہ ایف آئی آر پکڑ رکھی گئی تھی، یا حکومتی وزارات تک کو اس کا پتہ نہیں تھا. ایک تو یہ اس کا رخ ہے اس ایف آئی آر کا. اور جہاں تک کورونا پھیلنے کی بات ہے کہ جلسے کے بعد کورونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا ہے، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کورونا کی دوسری لیئر ہے ملک میں، نہ صرف ہمارے ملک میں ہے، پوری دنیا میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم پورے ملک کے حالات دیکھیں، خصوصاً پشاور کے حالات میں آپ کو اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو پشاور میں تو زندگی روا دواں ہے، پوری دنیا میں زندگی روا دواں ہے، کہیں بھی اس طرح نہیں ہے. امریکہ میں حال ہی اسی پینڈیمک کے دوران امریکہ میں الیکشن ہوئی، وہاں پہ لاکھوں لوگوں نے مظاہرے بھی کیے، تو اس میں تو کسی کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. میرا سوال کا مقصد یہ ہے خٹک صاحب کہ جب اپوزیشن جلسوں پہ جلسے کر رہی ہے، اپنی ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور ملتان کا جلسہ بھی آ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ تاثر کہ حکومت جو ہے وہ کورونا کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہ جو دو طرفہ لڑائی ہے حکومت کی اپوزیشن کی، اس میں عوام کو کیسے شعور دیا جائے کہ واقعی کورونا وائرس ہے، سازش نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، اور آپ نے بچاؤ کی اپنی تدابیر کرنی ہے. جب ایک طرف اس قسم کا تاثر ہو، اس طرح کی سیاسی لڑائی ہو، اور وہ بھی کورونا کی آڑ میں، تو پھر ہم عام لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں، صورتحال بڑی عجیب و غریب صورتحال بنتی جا رہی ہے. حکومت کے جو دعوے ہیں کورونا کے حوالے سے، اس وقت کے حوالے سے، اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کو فرض کریں ہم سنجیدہ لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی، لیکن گیدرنگ تو ہو رہی ہے، حکومت کے پروگرامات جاری ہیں، حکومت اپنے ایکٹیویٹیز انہوں نے بند تو نہیں کی، حکومت کے اجتماعات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 22 نومبر سے پہلے جلسے بھی ہوئے ہیں، عوام تحریک انصاف کے جلسے بھی ہوئے ہیں. پی ڈی ایم کے علاوہ ایک اور اپوزیشن پارٹی ہے جماعت اسلامی، اس کے ریگولر جلسے ہو رہے ہیں، اس کا آج بھی جلسہ ہوا ہے دیر پائیں گے. تو نہ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، نہ کسی ڈی سی نے ان کو جلسہ کرنے سے روکا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں
मामूलाती जिंदगी तो उसी तरह रवा दवा है। ट्रांसपोर्ट में आप देख लें, ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, बीआरडी की बसें आप मिसाल के तौर पर देख रहे, एक बस जिसमें टोटल बंदों की गुंजाइश 60 है, वहां पे 300 बंदा जो है सफर कर रहा है। तो एसओपीज कहाँ पे है, वहां पे कहाँ पे है हुकूमत, वहां पे क्यों वहां पे सख्ती नहीं करती? वो तो उसके अपने हाथ में है बहुत सारी चीजें। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ कोरोना को बहाना बनाकर या उसकी अपोजिशन की तहरीक को रोका जा सकता है, ये कोई आईनी या कानूनी तरीकाकार है। अपोजिशन को भी इस हवाले से बड़े जिम्मेदार लोग हैं, मैं समझता हूँ कि उनको भी इस चीज़ का पता है। वहाँ पे भी बड़े कोई ऐसे नहीं है कि वो उसको कोरोना को ना मानने वाले हो, उनको भी पता है कि कोरोना है। तो एक एसओपीज के तहत और अगर उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने एहतजाजी प्रोग्राम जारी रखे तो इसमें कोई कबाहत तो मुझे नजर नहीं आती। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि ये जो एफआईआर जो आज सामने आई है पेशावर जलसे के हवाले से, ये मुल्तान जलसे को रोकने की एक कोशिश हो सकती है? वहाँ की जो मकामी क़यादत है, जिस तरह यहाँ की मकामी क़यादत को नामजद किया गया है एफआईआर में, तो क्या वो मुल्तान का जलसा रोकने की कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, देखें मुल्तान में कल एक्शन हुआ है वहाँ पे, कल वहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई भी की है और लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। वहाँ पे जो जलसा जहाँ पे हो रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं दी मकामी इंतजामिया ने, उसको सील किया हुआ था। जबकि पीडीएम के कारकुनों ने वहाँ पे वो जलसागाह में दाखिल हुए, जिससे उनमें टकराव हुआ और बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो यहाँ की एफआईआर तो पहले से दर्ज हुई, 24 को दर्ज हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये आगे भी होगी और इसमें मजीद तेजी भी आएगी। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इसमें इन्होंने सिर्फ जिली क़यादत को जो है नामजद किया हुआ है, हालांकि इससे पहले जो है वज़ीर आला तक सूबाई वज़ारा सब कहते रहे कि हम पीडीएम की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अब देखना यह है कि मुल्तान के जलसे जो कि कल हो रहा है, मुल्तान के जलसे में हुकूमत का एक्सट्रीम उस पे एक्शन क्या होता है। हाँ। और इसमें ये भी इम्कान है आपकी नज़र में कि ये जो सिलसिला है एफआईआर्स का, कानूनी कार्रवाई का, इससे अपोजिशन और हुकूमत के माबैन जो सियासी कशीदगी है उसमें इजाफा होगा? जाहिर है, देखें पेशावर में जो हुआ, अभी फिर जो मुल्तान में हुआ है, और आज तो मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने अपने कारकुनों को कहा है कि भाई आप जब पुलिस डंडे इस्तेमाल करेगी तो आप लोग भी हाथ होला नहीं रखें, आप भी डंडा इस्तेमाल करें। तो यकीनन टकराव की सूरत हाल पैदा होनी जा रही है, और अगर दोनों फरीकें ने इसमें होश से काम नहीं लिया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। यकीनी तौर पर। नाजरीन, बहुत शुक्रिया फिदा खटक साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, जो सियासी कशीदगी इस वक्त हमें नज़र आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ज़ाहिर है कि इसमें शहरियों ने ही मुतासिर होना है। अगर वाकई इन जलसों ही की वजह से कोरोना ने फैलना है तो फिर जैसे फिदा खटक साहब ने कहा कि अपोजिशन जमातों के कायदीन को भी होश के नाखून लेना होंगे, और जिस तरीके से कोरोना को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का तासुर है हुकूमत की जानिब से, इस पॉइंट पर भी हुकूमती अहदेदारों को, हुक्मरानों को सोचना होगा, संजीदगी के साथ सोचना होगा, क्योंकि ये अवाम की सेहत का सवाल है। सियासत का जो खेल है ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस जो है फिलहाल इस पे होना चाहिए कि हम अपने शहरियों को कोरोना वायरस से कैसे बचा सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।